السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع وادی لولاب نظم حصہ دوم ہے۔ اس نظم کا پس منظر ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ علامہ اقبال کی نظم وادی لولاب یعنی ارمغان اعجاز سے، جس میں شاعر کشمیر کو اس کے باشندوں کے لیے ایک پیغام کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال وادی کے چشموں فضاؤں کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہاں کے دینی رہنماؤں کو بیداری اور جوش عمل کی تلقین کرتے ہیں اور دین کے لیے حقیقی تڑپ کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ یعنی شاعر وادی لولاب کی خوبصورتی تازگی کو لوگوں کے ایمان اور جذبے سے جوڑتے ہوئے انہیں درس دے رہے ہیں کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے تازہ دم رہیں۔ شعر دیکھیں: ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے مے خانہ صوفی کے مے ناب وادی لولاب۔ ملا مطلب دین کا نمائندہ، صوفی روحانیت کا نمائندہ، نور فراست بصیرت کا نور، معاملات کی طے اور انجام تک رسد یا رسائی ہو۔ مے خانہ شراب خانہ، مے ناب یعنی خالص شراب۔ اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں: اے وادی لولاب، آج تیری شریعت اور طریقت کے علم برداروں کی حالت ناگفتبہ ہے۔ شریعت کے حامل مولوی، ملا اور علماء بصیرت کے اس نور سے بے بہر ہیں جس سے وہ مسلمانوں کو درپیش معاملات کی اصلیت کو پا سکے اور انجام تک کو دیکھ سکے۔ صوفی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس وجدان کی شراب ہے اور یہ خالص شراب پی کر آدمی اللہ میں مست اور دوسری مستی سے بھی رسم کے صوفی رہ گئے ہیں، ان کے شراب خانہ میں اب صرف وہ خالص شراب جس کو پی کر یا پینے والے کی روح میں حرارت اور بیداری پیدا ہو جاتی ہے باقی نہیں رہی۔ یعنی ان کے اندر ایمان کا وہ مقام، وہ تازگی اور وہ کامل ہونے میں کچھ کمی باقی ہے۔ تو اقبال بڑے خوبصورت انداز میں مسلمانوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں کہ ان کو ایمان کو اور ان کی یقین کو تازہ دم کرنے کی اشد ضرورت ہے، جس میں وہ خصوصیات پیدا ہوں جو مسلمانوں کو بقا دے۔ اگلا شعر ہے: بیدار ہو جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ معنی: بیدار ہو، جاگ پڑیں، زندہ ہو جائیں، فغان سحری صبح کی فریاد، درویش فقیر روحانیت کا علم بردار، نایاب جو نہیں ملتا۔ مطلب مسلمان کو اور مسلمان کے معاشرے کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر دینے اور دنیاوی حرص سے آزادی دینے کا کام صرف درویش کرتا ہے۔ وہ جو صرف اللہ اور باقی ہوس کے اصول کے تحت زندگی بسر کر رہا ہو، وہ خود بخود فانی اور بحق کے باقی اس کی صحبت کے فیض سے اور نگاہ کی تاثیر سے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ دل زندہ ہونے سے مراد دلوں کی وہ زندگی نہیں جو ہمارے سینوں میں دھڑکا رہی ہے، بلکہ یہ وہ روحانی زندگی ہے جو اللہ کو غیر اللہ کے بتوں سے خالی کرنے کے بعد اللہ کے ذکر کو حاصل کرتے ہیں۔ مرد درویش کے صبح کے نالے اور فریادیں جو ہر طرف ہر چیز سے منہ موڑ کر فکر کی صورت میں اللہ کے ذکر کو دل میں راسخ کرتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور ان میں ایک قسم کی روحانی تبدیلی پیدا کر کے ان میں انسانیت کی اور مسلمانی کی وہ صحیح صفات پیدا کر دیتی ہیں۔ علامہ اقبال اس بات پر بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اب ایک مسلمان کی رات مسلمان قوم میں اس قسم کے درویش پیدا نہیں ہو رہے۔ باپ دادا کی روحانی وراثت کی بجائے دنیاوی وراثت کے اعتبار سے گدر نشینی جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ پیشہ جال ساز لوٹ کھوٹ کرنے والے اپنے خانقاہوں کو دنیاوی آرائش اور ان سے سجانے میں مصروف ہیں۔ اب وہ جھونپڑی کے تخت سے محل لرزا اٹھتے تھے، اب وہ جھونپڑی میں رہنے والے جو تخت کی بنیادوں کو لرزا دیتے تھے کہیں نظر نہیں آتے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر وہ خصوصیات، وہ یقین، وہ جذبہ اور وہ کامل اللہ پر یقین کی کمی کو علامہ اقبال نے یہاں واضح کیا۔